الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم فرفر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے۔ یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوانوں اور میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے، جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جس کی امانت و دیانت کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہا سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے، آج وہ خیانت اور غداری کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت کو یہود و نصارہ بھی معتبر مانتے تھے، آج وہ قوم غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر کی مثال دیا کرتے تھے، آج وہ قوم ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس نے کبھی شیر اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو، آج وہ گیدڑوں اور کتوں سے کیوں ڈرنے لگا؟ آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح، یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا؟ جب میرے ذہن میں ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ نے فوراً میرے ذہن میں یہ آیت ڈالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا۔ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا، جب تک مسلمان قرآن و سنت کو نہیں بھولا تھا، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا، دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے۔ اور آج جب کہ مسلمان نے قرآن و سنت کو بھلا دیا، صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیا، تو بھلا بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ یہ ہلاک نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ غیور نوجوانوں، آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے یہ بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے، جتنی رسوم و بدعات آج پیدا ہو چکی ہے،
جتنی خرافات آج پھیل رہی ہے، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر پریشان ہوا تو آقا کی سنت سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا۔ مسلمان اگر مقروض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کی بنا پر ہوا۔ مسلمان حالات حاضرہ میں بم، میزائل، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تو وہ نبی کی سنت جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے بنایا گیا۔ مسلمان پر اگر دوسری قوم مسلط ہوئی تو صحابہ کی راہ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدلے۔ کردار سے بنائیں گے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج غیر قومی ترقی پر کیوں ہیں اور غیر قومی ترقی پر کیوں نہ ہو، جبکہ غیر قومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتی جا رہی ہیں، وہ نبی کی ہر سنت کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسداں سنتوں کے فوائد کثیرہ کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمیں تو راحت و آرام سے فرصت ہی نہیں ملتی، نہیں تو جدید سائنس اور سنت نبوی جیسی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ہزاروں واقعات تم کو ایسے ملیں گے کہ یہود و نصارہ کتنی تیزی کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا